वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض हम किस्म की तारीफ तस्बीह व तक़दीस उस मुनअम हकीकी के लिए है जिसने इस दुनिया में रहने के लिए 4 दिन अता किए हैं
درود و سلام و صحابی نبی پر جس نے مجھے اور آپ کو آخرت کے سفر کی تیاری کا ذکر کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے اس بات کو سنا کہ فکر کیجئے۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، فکر کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ فکر کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے، دنیا کے لیل و نہار گزارتے ہوئے، شب و روز میں ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ دنیا کا سفر کرنا ہو، گاڑی ٹائم والی ہو، پتا ہو کہ اس نے اس وقت سے چلے جانا ہے، اس کے آغاز کا بھی پتہ ہے، اس کی انتہا کی بھی خبر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے، جلدی پہنچا جائے۔ برف بیچنے والا برف فروخت کرتا ہے، اگر اس کو سنبھالے نہیں، اس کو لپیٹے نہیں اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دے ہواؤں میں، وہ برف جو ہے وہ پگھل جائے گی۔ وہ سوچتا ہے اس کو جلدی فروخت کر لو، یہ کہیں پگھل نہ جائے، یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اس کے منافع سے میں رہ نہ جاؤں۔ یہ تیری اور میری، یہ آپ اور میری زندگی کی کہانی ہے، جس کو ہم برف کی طرح سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر دن، زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں، ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجارت کرنے والا تجارت کرتا ہے، وہ اپنے لمحات کو، اپنے ایام کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ضائع کر دیا تو میرا اثاثہ کم پڑ جائے گا۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے خسارہ ملے گا، لیکن جو حقیقت ہے جس کو خیال نہیں رکھا جاتا، جو حقیقت ہے وہ آج آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، وہ موت ہے جو اٹل حقیقت ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ کسی نے یہ جملہ لکھا اور یہ جملہ میرے ذہن میں اس طرح بیٹھ گیا، میں چاہا کہ میں آپ کو بھی یہ سنا دوں۔ کہنے والے نے تو بول چھوٹا سا بولا ہے، لیکن کبھی کبھار زندگی میں ایسا بول جس کو اللہ رب العزت تقویت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، وہ ہر زبان پہ آ جاتا ہے۔ کہتا ہے مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے، مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے کہ ایک دن میرے اور آپ کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، اور کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ ان کے اوپر مٹی نہ ڈالو، یہ نہائے ہوئے ہیں۔ کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو ہر ایک کو پتا ہے، لیکن ہم نے اپنے انجام کو کھو دیا ہے، ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہماری زندگی کے دن ڈیلی کٹ رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہماری روزانہ کی 5، 4، 2، 3 نمازیں کم ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم نے فجر کے وقت جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا تھی، وہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ اس کو لگا دیا اور ظاہر کر دیا، کوئی فکر نہیں۔ اللہ اکبر، سنبھل جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے، سنبھل جاؤ اور سمجھ جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت
ذوی العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے، اہل دانش کے لیے، شعور رکھنے والوں کے لیے مالک نے کھول کھول کے باتیں آیات بیان کی ہیں، شاید کہ یہ فکر کرنے والے بن جائیں، شاید کہ یہ نصیحت پکڑنے والے بن جائیں۔ بڑے نصیحتیں سنی، بڑی تبلیغیں سنی ہیں، بڑی تقریریں سنی ہیں، مجھے جنون ایسا ہے، مجھے جوانی کا نشہ ایسا چڑھا ہوا ہے، میں اپنے نشے میں لت ہوں کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمان الہی ہے، اے حضرت انسان، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہوا ہے۔ کسی جان کو اس بات کا علم نہیں ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اس کو کس جگہ پہ، کس زمین پہ موت آئے۔ جملہ کہنے والے نے تو کہہ دیا، مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے، سونا بھی کسی کسی کے نصیب کی بات ہے، ہر ایک سو نہیں سکتا۔ وہ سوتا ہے جس کو فرشتے آ کر کہتے ہیں نم، اب سو جا، تیری قبر میں پہلی رات ہے، اس طرح سو جس طرح آرام کرتی ہے تو پہلی دن کی دلہن آرام کرتی ہے، جس طرح اس کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے، جس طرح اس کی تقریب کی جاتی ہے، جس طرح اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہر ایک اس کو دیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اس کے سنبھالنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس کے کھانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ حضرات، اللہ اپنے مہمان کو جو پہلی رات قبر میں گزارتا ہے اس کو کہیں گے کہ نم، سو، یہ خوش نصیب ہے۔ بد نصیبی کی انتہا ہوگی جس کو وہاں بھی چین اور سکھ نصیب نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکھ نصیب چھین لیا جائے گا۔ اسی لیے کسی اہل دل نے یہ بات بیان کر دی، اٹھ جاؤ تیاری کر لے تو، اٹھ جاؤ تیاری کر لے تو، وچ قبر تے بہت اندھیرا ہی، اتھے امنا چالن کرنا ہی، اتھے کوئی نہ ساتھی تیرا ہی، اتھے امنا چالن کرنا ہی، اتھے کوئی نہ ساتھی تیرا ہی۔ اتھے رہنے نہ باغ بغیچے، یہ کوٹھیاں، یہ محل، یہ بنگلے، یہ بزنس، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اتھے رہنے نہ باغ بغیچے نہیں، اتھے ہنڈیاں خوب اجاڑا نے، اتھے ہنڈیاں خوب اجاڑا نے، پھل چن چن کے موت تروڑے گی، اتھے کاما کرنا بسیرا ہی، اٹھ جاگ تیاری کر لے تو، وچ قبر دے بہت اندھیرا۔ محترم سامعین، وہ یہی کہتا ہے کہیں دیر نہ ہو جائے، کر جلدی کاج کٹا لے تو، کچھ کھٹ کے تاج بنا لے تو، گھر دنیا کا بالکل فانی ہے، تیرا اگے سفر لبیر آئی، اٹھ جاگ تیاری کر لے تو، وچ قبر دے بہت اندھیرا۔ اللہ صحیح معنوں میں سب عطا فرمائے۔ اللہ یہ ہمارے بچوں کو، ہماری سامعین اور سامعات کو اس بات کی، اس حقیقت کو اللہ کھول کر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہا۔ پھر وہ کہتا ہے تیری زندگی کا سورج چڑھے آئے، ڈٹھا ڈاڈا زور جوانی دا، ہونی شام تے سورج ڈوبنا ہے، سدا رہنا نہ نور سویرا ہی، اٹھ جاگ تیاری کر لے تو، وچ قبر تے بہت اندھیرا۔ رکھ یاد کفن دیاں بندہ نوں، رکھ یاد قبر دیاں کندا، رکھ یاد قبر دیاں کندا نوں،
اور رکھ یاد کفن دیاں بنگا ہوں چھڑ جانا زن فرزندہ ہوں. میرے ویر مسافر سوچ ذرا، میری بہن مسافر سوچ ذرا، میرے بزرگ مسافر سوچ ذرا، میرے بھائی فکر کر ذرا. اس جگہ کو پھر آئی ہمیشہ نہیں رہنا. اس دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، موقع کیا ہے، تو ایک بات کیا ہے؟ ابن آدم مالی کرتا پھرتا ہے. حقیقی مال تیرا صرف تیرے نیک اعمال ہیں. اس بات کی فکر میں لگ جا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، ابن آدم مالی میرا مال، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میرا دکان، میری تجارت، یہ ساری مالی کے نعرے لگاتا ہے. اے ابن آدم تیرا مال تو نہیں ہے، یہ تو دنیا فنا ہونے والی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو کیا سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دے رہا ہے؟ یہ دنیا ہے جو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، تیرا نام و نشان مٹ جانے والا ہے. اللہ رب العزت کہ پیارے رسول فرماتے ہیں تیرا مال کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی، ما عقلتا فافنیتا، جو تو نے کھا لیا اور تو نے ہضم کر لیا، یہ تیرا مال. بس تجھے نہیں پتا کہ ظہر کا کھانا ملے یا نہ ملے، تجھے نہیں پتا کہ تقریب میں میں شامل ہوں یا نہ ہوں، شام کا کھانا ملے یا نہ ملے، تجھے اس بات کا علم نہیں ہے. رات مجھے ایک پوسٹ آئی، دل دہلا دیا. جوان ہیری بائک پہ ہے اور ہنستا کھیلتا ہوا باہر نکلتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہے. پیچھے سے کسی دشمن نے وار کیا، فائر لگتا ہے، ہیری بائک کہیں جاتی ہے، لاش کہیں جاتی ہے، اور یہ نیلے آسمان کی سرتلے کوئی انسان اس کے قریب تک نہیں آ رہا. ہر بندہ ڈر رہا ہے، سہم رہا ہے، کہیں یہ جو وبال ہے ہم پہ نہ گر جائے. حضرات یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے. ابھی دیکھا تھا یہ میرے ساتھ جمع پڑا ہے، ابھی دیکھا تھا میرے ساتھ اس نے نماز پڑھی، ابھی دیکھا تھا میرے ساتھ وہ فون پہ بات کر رہا تھا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام پیتے ہوئے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے یہ راہی اپنے رب کی طرف روانہ ہو گیا ہے. اس لیے میں نے کہا فکر کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے. فکر کیجئے اس بات کی، جس طرح آپ کو گاڑی کی فکر ہے، دکان کھولنے کی فکر ہے، اس بات کی بھی فکر ہونا چاہیے کہیں دیر نہ ہو جائے نماز پڑھ لیجئے، کہیں دیر نہ ہو جائے ذکر اذکار کر لیجئے، کہیں دیر نہ ہو جائے بچے جوان ہو جائیں ان کی تربیت کر لیجئے، کہیں فکر دیر نہ ہو جائے یہ بچے ان کی تربیت صحیح نہ ہوئی تو ہمارے لیے یہ وبال جان نہ بن جائیں، اس سے پہلے میں ان کی اچھی تربیت کروں. مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے، پھر تمہارے اور تم کے ترانے لگائے جائیں گے کہ یہ تھا وہ تھا، وہ تھا تھے تھو میں ہم گزر جائیں گے. پھر لوگ ذہنوں سے ہمارے نقش، ہماری تصویریں، ہماری یادیں، وہ چتراہٹ، وہ صدارت، وہ ساری چیزیں ختم کر دیں گے. باقی کیا رہے گا؟ کوشش کریں، باقی کیا رہنے والا ہے؟ کوشش کریں کہ تمہارا اچھا اخلاق ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں. مٹی نشان مٹا دیتی ہے لیکن یادیں انسان کو تازہ رکھتی ہیں کہ خدا بندے نے خدا وقت میں یہ بات کہی تھی، اس کی بات میں آج بھی وزن ہے، اس کی بات حقیقت پہ مبنی ہے. وہ بات کرتا تھا تو منہ سے پھول بکھیرتا تھا، اس کی بات لوگ سننے کے لیے اس کے کان، لوگوں کے کان ترستے رہتے تھے یہ بولے کہ ہم اس کی بات کو سنیں. ایسی زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں کہ تمہاری زندگی قابل رشک بن جائے. آج دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کا ہو کر رہ جاؤں، بس یہی دوڑ ہے. دوڑ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا ہو کر رہ جاؤں، یہ دوڑ ہونی چاہیے.
اس بات کی تیاری ہونی چاہیے. 100 کا قاتل ہے، 100 کا قاتل ہے اور موت کو سمجھتا ہے، رب کا دل میں خوف ہے، جنت کی امید ہے، اور یہ رب کی جانب پلٹتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے. 99 لوگوں کا قاتل نفرتیں بانٹنے والوں کے پاس جاتا ہے. کہا تیری بخشش نہیں ہے، تیرے لیے معافی نہیں ہے. اب دل میں یہ خیال آیا اب میری معافی نہیں ہے، اس نے معافی نامہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو بھی غصے میں آ کے قتل کر دیا. 100 کا قاتل ہے، دل تڑپتا ہے، رب کی جانب پلٹتا ہے، ضمیر جھنجھوڑتا ہے، رب کو کیا منہ دکھائے گا. کہا اللہ میں محبتیں بانٹنے والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں. کسی محبت بانٹنے والے کے پاس، کسی اہل محبت کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنی کارگزاری ساری سنا دیتا ہے. فَهَلِّ مِن تَوْبَةٍ، اب بھی میرا کوئی راستہ ہے کہ میں اپنے رب کی جانب پلٹاؤں؟ میں تو 100 کا قاتل ہوں، اب میرا کوئی راستہ، میرے لیے کوئی نجات کی راہ ہے؟ ہاں تیرے لیے نجات کی راہ ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو اللہ رب العزت سے ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، خشیت الہی کو دل میں جگہ دیتے ہیں، لهم مغفرہ، اللہ نے مغفرت، بخشش، اجر کبیر تو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. حضرات جب بندہ سوچ لے، اس بات کی فکر میں لگ جائے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں، تو پھر اللہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اللہ کا ہو کر جینے کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کا ہو کر مریں تو مریں، جیے تو اللہ کا ہو کر جیے. کسی کے لیے اچھائی کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کے ساتھ محبت مانگیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. میری زندگی، میری نمازیں، میری قربانیاں صرف للہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، رب کی رضا کی فکر ہونی چاہیے، پھر اللہ رب العزت آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے. یہی تھے سیدنا عثمان غنی. بڑی بشارتیں سنائی گئی، کہا کوئی بھی عمل نہ کرو تو تم جنتی شہزادے ہو. قبر پہ جاتے ہیں، آخرت کے مسافر ہیں، ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے، ہم بھی ماجی ہو جائیں گے. قبر پہ بیٹھے بیٹھے زاغ و کتاب روتے ہیں. کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتا ہوں، یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا امتحان ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں بھی رونا سکھا دے، اللہ ہمیں بھی یہ ہمارے ذہنوں میں یہ فکر پیدا کر دے. ہم بچوں کے لیے بڑے فکر مند ہیں، لیکن اپنی قبر کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے. لیل و نہار، گردش ایام، صبح و شام یہ گزر رہے ہیں اور روٹین وہی ہے ہماری، جو کہ تو ہم چل رہے ہیں، کوئی ذہن پہ اثر نہیں ہے. اللہ ان پتھر دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دے، اللہ ان دلوں کے اندر اثر پیدا کر دے. اللہ میری زبان میں یہ اثر دے دے کہ اللہ ہم سب تیرے بارگاہ الہی میں جھک جائیں، تجھ سے خوف کھائیں، تجھ سے امیدیں کریں. بارہا سمجھایا گیا، بارہا سنایا گیا، بلکہ ہر جمعہ مسجد کے نمازی پورے نہیں ہیں. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں نمازی کم نظر آتے ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں. جوان بیٹیوں کو چھوڑنے کے لیے 30 میل کا سفر کر جاتا ہے، چند قدم مسجد کے لیے نہیں آ سکتا. بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ یہ فکر عطا فرمائے. محترم سامعین، اس لیے کہا کرتا ہوں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانیے. اللہ نے صحت دی ہے، مرض آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان. موقع اللہ نے دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، غریبی آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان کہ اللہ نے مال دیا ہے. زندگی مالک نے دی ہے، موت آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان. جوانی مالک نے دی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان، اس کو ضائع نہ ہونے دے.
اس لیے میں کہتا ہوں فکر کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے، جوانی کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آج جوانی کے نشے میں اتنا دھت ہو چکا ہے یہ نوجوان، گلیوں کچہریوں اور چوکوں میں نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا تو مسجد میں نظر نہیں آتا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، کالج بھرے پڑے ہیں جوانوں سے، مسجد میں تمہیں چند جوان نظر آئیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کے تحت میں تمہیں یہ درس دے رہا ہوں، تم پہ ترس کھا رہا ہوں۔ اللہ ہم پہ ترس کھائے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر مند بنا دے کہ میں اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، کہ مالک مجھ پہ ترس کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اے اہل ایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جب بیگانے تو بیگانے اپنے بھی بیگانے بن جائیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹے سے بھاگتی نظر آئے، بیٹا ماں سے بھاگتا ہوا نظر آئے، بھائی بھائیوں سے جدا نظر آئے، یہ بیٹا کہتا ہوا نظر آئے کہ میں اپنے دوست کے آج کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ تیری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، آج بچوں کو پکڑ، آج بیوی کو پکڑ، آج اسکول میں قبیلے کو پکڑ، آج میری اس رعایا کو پکڑ، مجھے ایک چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، کلا انہا لظا، اب وہ وقت گزر چکا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں فکر کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشویٰ۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں فکر مند بنا دے، آخری سفر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ حقیقی زندگی اس کی زندگی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا۔ یہ ہے حقیقت، اس حقیقت کا خیال رکھنا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا میں رہنے والوں یہ بات سمجھ لو، اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو، جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا، حقیقت میں یہ کامیاب ہو گیا ہے، اور حقیقت میں ایسی کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کے گھر مچھر کے پر ہیں، یہ دنیا فنا ہے، باقی بقا ہے تو صرف میرے رب کی ذات بقا ہے، وہ حج بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، وہ مجھے مارتا ہے، وہ مجھے زندہ کرتا ہے، اسے موت نہیں آنے والی، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ مجھے اس کا ذکر کرنا چاہیے، مجھے اس کے لیے صبر کرنا چاہیے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔